وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے، رویے میں تبدیلی تک کرونا سے نپٹا نہیں جا سکتا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی تجویز پر عمل درآمد ضروری نہیں، 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے نرمی کی تجویز زیر غور نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ عوام نے سمجھا رمضان کے ساتھ کرونا وائرس ختم ہو گیا، رویے میں تبدیلی تک کورونا سے نمٹا نہیں جا سکتا۔ جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، کورونا کے ساتھ زندگی کو بھی چلانا ہے۔ ظفر مرزا نے کہا کورونا کے معاملے پر سوچی سمجھی حکمت عملی اپنائی، آنے والے دنوں میں کورونا کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالات خراب ہوئے تو لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے۔ حکومت کے پاس لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے، تمام صوبوں کی ضرورت کے مطابق بیڈز تقسیم کریں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ آئندہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ریلیف پر آمادگی کا اظہار اور بجٹ میں خسارہ قابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات میں تنخواہیں اور پینشن بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اکتوبر 2020 تک بجلی اور گیس بھی مہنگی نہیں ہوگی۔ بجٹ خسارہ قابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر اتفاق ہو گیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ آئندہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ریلیف پر آمادگی کا اظہار اور بجٹ خسارہ قابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر اتفاق ہو گیا ہے۔ IMF کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان نان ٹیکس آمدن بڑھائے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF آئندہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی تک شرائط میں نرمی کرے گا اور وفاقی حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہ لینے کی شرط برقرار رکھے گی۔ وزارت خزانہ حکام نے IMF کو یقین دہانی کرائی کہ موجودہ قرض پروگرام کی بیشتر شرائط اکتوبر کے بعد پوری ہوں گی۔ پاکستان موجودہ قرض پروگرام پر کاربند رہے گا۔ وفاقی وزیر ہوابازی کا کہنا ہے کہ ماضی قریب میں 6 طیارے حادثات کا شکار ہوئے، رپورٹس نہ آئیں۔ اصل ذمہ داری طیارہ حادثے کی انویسٹیگیشن کی ہے، انکوائری شفاف ہونی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کا کہنا ہے کہ حکومت طیارہ حادثے کی شفاف انکوائری کرائے گی، ذمہ دار سے اس کا حساب لیا جائے گا اور طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ 22 جون کو ایوان میں پیش ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا طیارے نے 1:15 بجے لاہور سے کراچی کے لیے ٹیک آف کیا اور 2:39 پر طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ PIA میں 99 لوگ تھے اور ناگہانی حادثے میں 97 شہادتیں ہوئیں۔ غلام سرور کا کہنا تھا کہ 97 میں سے 95 میتوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ جاں بحق افراد کی شناخت انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ حادثے میں 2 لوگ بچ گئے اور تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں، اور 2 لوگ ان میں خوش قسمت ترین تھے۔ حالانکہ اس قسم کے حادثات میں بہت کم امکانات ہوتے ہیں بچ جانے کے، لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں سلامت رکھیں۔ وفاقی وزیر ہوابازی نے کہا کہ حادثے کے متاثرہ 82 اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ کچھ فیملی نے حکومت کی جانب سے یہ رقم لینے سے انکار بھی کیا، جبکہ 5 اہل خانہ کو PIA ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے، ان کے اخراجات برداشت کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ایک حقیر سی کوشش کہ 82 فیملیز کو کمپنسیٹ کیا گیا، جو ریمیننگ 16 تھے، یا ود ان فیملی کوئی ڈسپیوٹ تھا
یا وہ کمپنسیشن لینے سے انکاری. طیارہ حادثے سے متعلق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ماضی قریب میں 6 طیارے حادثات کا شکار ہوئے، رپورٹس نہ آئی. اصل ذمہ داری طیارہ حادثے کی انویسٹیگیشن کی ہے. انکوائری شفاف ہونی چاہیے، ذمہ دار سے اس کا حساب لیا جائے گا. حکومت طیارہ حادثے کی شفاف انکوائری کرائے گی. 22 مئی کو واقعہ پیش آیا، ابتدائی رپورٹ 22 جون کو ایوان میں پیش ہوگی. کہ انشاءاللہ تعالی فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی، اور اس انکوائری کی ابتدائی رپورٹ 22 مئی کا واقعہ ہے، 22 جون کو انشاءاللہ تعالی اسی معزز ایوان میں پیش کی جائے گی. 3 روز قبل لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے مزید ایک اور لاش نکال لی گئی ہے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 22 تک جا پہنچی ہے. پاک فوج، رینجرز اور ریسکیو اداروں کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. قبل لیاری میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے مزید ایک اور لاش نکال لی گئی ہے، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 22 تک جا پہنچی ہے. پاک فوج، رینجرز اور ریسکیو اداروں کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے لیاری میں منہدم عمارت کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا کام چوتھے روز بھی جاری ہے. رات گئے خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی. ڈی جی رینجز سندھ نے جائے حادثہ کا دورہ اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا. لیاری کھڈا مارکیٹ میں منہدم عمارت کا ملبہ ہٹانے کے آپریشن کے چوتھے روز ممکنہ طور پر دبے ہوئے افراد کو نکالنے کا کام جاری ہے. ملبے سے رات گئے مزید 3 لاشیں نکال لی گئیں. پاک فوج، رینجرز اور ریسکیو اداروں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. کسی انسان کی موجودگی کی وجہ سے انتہائی احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے. ڈی جی رینجز نے بھی متاثرہ عمارت کا دورہ کر کے امدادی کاموں کا جائزہ لیا. ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے نکالے جانے والی 50 سالہ خاتون کی تاحال شناخت ممکن نہیں ہو سکی. واضح رہے کہ عمارت کے متاثرین کی رہائش کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی متبادل انتظام نہیں کیا ہے. بے بس افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز میں ریکارڈ 5385 کیس سامنے آ گئے. 24 گھنٹے کے دوران مزید 82 اموات، تعداد 2255 تک پہنچ گئی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. لاک ڈاؤن میں نرمی کا خمیازہ، کرونا مریضوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی. پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز ریکارڈ 5385 کیس سامنے آ گئے. 24 گھنٹے کے دوران مزید 82 اموات، تعداد 2255 تک پہنچ گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5385 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 43,460، سندھ میں 41,303، خیبر پختونخوا میں 14,527، بلوچستان میں 7,031، گلگت بلتستان میں 974، اسلام آباد میں 5,963، جبکہ آزاد کشمیر میں 444 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 7,54,252 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,799 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 36,308 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. سندھ میں 696، پنجاب میں 807، خیبر پختونخوا میں 610، اسلام آباد میں 57، گلگت بلتستان میں 14، بلوچستان میں 62 اور آزاد کشمیر میں 9 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. خیال رہے کہ پاکستان میں کرونا کی وبا کے 100 دن پورے ہو چکے ہیں. ملک میں پہلا کرونا کیس 26 فروری کو کراچی میں رپورٹ ہوا تھا. فروری کے آخری 4 دنوں میں 4 افراد کورونا سے متاثر ہوئے. مارچ میں کورونا سے 2035 افراد متاثر اور 26 اموات ہوئیں. اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں کورونا سے 14,778 افراد متاثر اور 359 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. مئی میں ریکارڈ 52,689 افراد کورونا سے متاثر اور 1,098 افراد فوت ہوئے. جون کے 4 دنوں میں 15,767 افراد کورونا سے متاثر اور 287 افراد فوت ہو چکے ہیں. ترجمان اوگرا کا کہنا ہے کہ اوگرا کی انفورسمنٹ ٹیمیں پیٹرولیم ڈویژن کے ادارے ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان کے ماہرین کے ہمراہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ڈیپوز میں موجود فیول اسٹاکس کا معائنہ کریں گے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں.
पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत बढ़ने के बाद ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम भी एक्शन में आ गई। पेट्रोल की किल्लत पर पंप्स पर आवाम का रश, शहरी परेशान। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल गायब। पेट्रोल पंप्स पर आवाम की लंबी कतारें, आवाम शदीद परेशानी का शिकार। गुज़िश्ता 9 रोज से जारी पेट्रोल की किल्लत पर ओगरा ने एक्शन लिया है और अपनी इन्फोर्समेंट टीमों को मुतहर्रिक कर दिया है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें आज से मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोज का मुआयना करेंगी। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि आज से ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें पेट्रोलियम डिवीजन के इदारे हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन के हमरा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिपोज में मौजूद फ्यूल स्टॉक का मुआयना करेंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद 1 जून से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत हैं और हुकूमत अब तक इस मसले को हल करने में नाकाम है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।